آج ہمارے درمیان ہمارے بڑے عزیز حافظ محمد وسیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور ان کے حفظ قرآن کے بڑے چرچے ہیں، اور تراویح میں قرآن سنانے کے بڑے چرچے ہیں، اور قرآن الحمدللہ ان کو اتنا شاندار یاد ہے کہ اگر ایک رات میں قرآن سنانے کے لیے ان سے کہا جائے تو یہ ایک رات میں قرآن سنانے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ قرآن ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے۔ بس مولانا وسیم صاحب سے، حافظ وسیم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنا شاندار قرآن پاک، اتنا اچھا قرآن کیسے یاد ہوا؟ اس کے پیچھے کیا محنت ہے، کیا کاوش رہی ہے آپ کی، کیا کوشش رہی؟ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سفیان صاحب، آپ کا سوال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے قرآن اچھے یاد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے والد صاحب کی توجہ اور فکری ہے، کیونکہ جب میں مدرسے سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے ہمارے والد صاحب قرآن کا امتحان لیتے تھے، قرآن کا جائزہ لیتے تھے، ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے قرآن کا جائزہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن آج بہت اچھا یاد ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کو قرآن کے یاد ہونے میں سب سے بڑا اہم کردار، اور اگر کسی کا کہا جائے تو آپ کے والدین کا ہے۔ الحمدللہ۔ اس وقت یہ بتائیے کہ آپ کا روزانہ قرآن پڑھنے کا، کتنے پارے پڑھنے کا معمول ہے؟ جو ماشاءاللہ آج سے تقریباً ہم کو لگتا ہے کہ 15 یا 18 سال پہلے آپ حافظ ہوئے ہوں گے، 18 سال پہلے، 15-18 سال سے آپ تراویح بھی سنا رہے ہیں، تو 18 سال سے اسی طریقے سے قرآن باقی ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کتنا پڑھنے کا آپ کا معمول ہے کہ آپ کا قرآن اسی طرح باقی ہے؟ روزانہ پڑھنے کا معمول کم سے کم 2 پارے، اور الحمدللہ رمضان شریف میں کم سے کم 30 قرآن پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ روزانہ 2 پارے قرآن پڑھنے کا معمول ہے، لیکن رمضان المبارک میں 30 قرآن پڑھنے کا معمول ہے۔ ہم تو کتابوں میں سنتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ مولانا وسیم صاحب ماشاءاللہ رمضان المبارک میں 30 قرآن پاک پڑھتے ہیں، یعنی اگر اوسط نکالا جائے تو روزانہ ایک قرآن پاک بنتا ہے ماشاءاللہ۔ بڑی اہم بات ہے، واقعتاً ایسا تو بہت مشکل ہے ہمارے لحاظ سے، میری سمجھ کے مطابق ایسا ابھی کوئی میرے سامنے سے نہیں گزرا جو رمضان المبارک میں 30 قرآن پاک پڑھتا ہو۔ آپ پہلے ایسے واحد شخص ہیں جو رمضان المبارک میں 30 قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نئے جو حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے ان کو قرآن صحیح سے یاد نہیں ہوتا، یاد بھی ہوتا ہے تو تراویح پڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو ان کو قرآن صحیح سے یاد نہیں ہوتا، تراویح کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے؟ ان کے لیے کوئی ایسی قیمتی بات آپ بتائیں کہ ان کو بھی قرآن یاد ہو۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کو قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا سفیان صاحب، ان کو قرآن یاد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے دور نہیں کیا۔ اور بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو قرآن سے صحیح طریقے سے لگاؤ اور دلچسپی نہیں۔ اگر ان سے قرآن کو صحیح سے دلچسپی اور لگاؤ ہوتی تو آج ان کا یہ نوبت نہیں آتی۔ اچھا، تو ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں بسائیں، قرآن سے لگاؤ اور دلچسپی رکھیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا جو نئے حافظ، نئے حفاظ ہمارے ہیں، ان کے لیے یہی اہم پیغام ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن سے تعلق کو قائم کریں، اور قرآن کا دور صحیح طریقے سے کریں۔ جب تک قرآن سے تعلق، قرآن سے انسیت، قرآن سے محبت، قرآن سے دلچسپی، قرآن سے شوق نہیں ہوگا، اس وقت تک قرآن سینے میں محفوظ بھی نہیں رہتا اور سینے میں اترتا بھی نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے مولانا محمد وسیم صاحب، ماشاءاللہ 2-3 باتیں انہوں نے بتائی، بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ نئے حافظ کے لیے اور پرانے حفاظ کے لیے بھی یہ قیمتی باتیں ہیں، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے عملی پیرائے میں ڈھال لیا جائے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی کی ضمانت مل سکتی ہے، اور ہم سب کامیابی کی راہ کی طرف
गामजन हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हाफिज़ साहब की उम्र को दराज फरमाए और उनके इल्म में अमल में तरक्की अता फरमाए और हम सब का रिश्ता कुरान से मजबूत फरमाए और हम सब का ताल्लुक़ कुरान से जोड़ दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक